إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله ربنا ورب آبائنا الأولين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين. وندعو جميعا للحجة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تعالى حق سبحانه في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین محترم، آیت تطہیر کے ذیل میں ذکر محمد و آل محمد اور اردو مرثیے کے موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں اپنے ناچیز معروضات پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب ایام شہادت آ جاتے ہیں تو ایام شہادت میں پھر تفوق اس بیان کو ہوتا ہے جو شہادت مذکور ہوتی ہیں تاریخوں میں، اور الحمدللہ اہل عزا، فرش عزا پر بیٹھنے والے تہذیب عزا سے واقف و آشنا ہوتے ہیں، انہیں روزمرہ کسی نئے درس کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں علم ہوتا ہے کہ کس مجلس کا کس تاریخ میں کیا تقاضا ہے۔ پھر بھی میں اپنے موضوع کو مسلسل رکھتے ہوئے کسی بہت مشہور شاعر کا بند آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ غیر مشہور اور غیر معروف شاعر ہیں، محروم ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اگرچہ کہ ان کی خدمات عزا اور شعر گوئی کا ایک طویل عرصہ تھا، اور خود میرے اپنے گھر پر انہوں نے کئی سال تک
مرثیے پیش کیے. اسی میں ایک مرثیہ امام سید سجاد کا تھا. امام سید سجاد علیہ السلام کو ایک خصوصی امتیاز یہ حاصل ہے کہ مجلس اعزا کبھی بھی چاہے تقریر کی شکل میں ہو اور چاہے نظم کی شکل میں ہو، میرے چوتھے امام کے ذکر کے بغیر مجلس ہوتی نہیں ہے. میرے چوتھے امام کا ذکر کسی نہ کسی عنوان سے شامل بیان رہتا ہے. مسائل کو خاص طور پر چوتھے امام کے بیان کیے جاتے ہیں، مگر فضائل کے باب میں بھی میرے چوتھے امام کا تذکرہ آتا رہتا ہے. ظاہر ہے ایک ایسی ہستی جس کا دادا علی ہو، جس کے چچا حسن مجتبیٰ ہو، جس کی دادی فاطمہ زہرا ہو، جس کے جد رسول مختار ہو، اور جس کے بابا حسین ہو، تو پھر اس ہستی کا تذکرہ فضائل میں نہیں آئے گا تو کس کا آئے گا؟ ان سب کا تذکرہ میرے چوتھے امام کا تذکرہ ہے، اور میرے چوتھے امام کا تذکرہ ان سب کا تذکرہ ہے. حکیم محمد قاسم زیدی صاحب مرثیہ کو، قصیدہ کو، غزل کو اور اپنی جگہ مضبوط شاعر تھے، مگر بہت زیادہ مشہور نہیں ہوئے. جو بند میں ان کا پیش کر رہا ہوں، یہ بند ان کا مرزا دبیر کے رنگ میں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو میر انیس کا پیروکار کہتے ہیں. اللہ نے عزت دی ہے یہ میر انیس کو کہ زیادہ تر شعر و سخن سے تعلق رکھنے والے اپنا رشتہ میر انیس سے جوڑتے ہیں. حتیٰ کہ فیض احمد فیض اور جوش ملی آبادی جیسے شعراء، کیفی اعظمی جیسے شعراء، جن کا مذہبی میلان جو ہے وہ طے شدہ نہیں ہے، اگرچہ کہ انہوں نے مرثیوں میں نام کمایا ہے. جوش کی مرثی مشہور ہیں. فیض احمد فیض کا ایک ہی مرثیہ ہے، مگر وہ ایک مرثیے کے چند بند. اس مرثیے کی خاص بات یہ ہے کہ اس مرثیے کا ہر بیت جو ہے وہ لاجواب بیت ہے. ہر بیت لاجواب بیت. 17-18 بند ہیں شاید مجموعاً. رات آئی ہے شبیر پر یلغار بلا ہے، یہ ان کے مطلع کا مصرع اول ہے. اور 2 بیتیں اس کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حالانکہ فیض احمد فیض مسلک کے اعتبار سے شیعہ نہیں تھے، مگر یہ بیتیں بتاتی ہیں کہ مسلک اور چیز ہے اور حسینیت اور چیز ہے. حسین سے جس کا رشتہ ہو پھر اس کی فکر اور ہوتی ہے. تو فیض احمد فیض کی ایک بیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 17-18 بند سے زیادہ نہیں ہے، شاید اس سے بھی کم بند ہے فیض احمد فیض کی. تو اس کی ایک بیت ہے جو مکتب تشیع کے علماء و خطباء نے بھی اس بیت کو اپنی تقریروں میں بار بار جگہ دیا ہے کہ جو جبر کا منکر نہیں
وہ منکر دین ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو جبر کا فلسفہ ہے، جبر سے جو حضرات واقفیت رکھتے ہیں، یہ قطعی طور پر مکتب تشیع کا اختصاص ہے کہ مکتب تشیع جبریہ عقائد رکھنے والے مسلمانوں سے متصادم رہتا ہے، کیونکہ جبریہ عقائد جو ہیں وہ بنی امیہ کے تھوپے ہوئے عقائد ہیں۔ ابن تیمیہ کی خاص طور پر جو فکر ہے وہ جبریہ عقائد کی فکر ہے، اور غیر شیعہ ہو کر فیض احمد فیض نے کیسی بات کہی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے، جو ظلم سے نفرت نہ کرے آپ لئی ہے، جو ظلم سے نفرت نہ کرے آپ نہیں ہیں۔ یعنی جبر جو ہے وہ ظلم کا ایک عنوان ہے، اور ضروری ہے کہ نیکوکاروں میں شامل ہونے کے لیے کہ جبر کا بھی منکر ہو اور ظلم سے نفرت کرنے والا بھی ہو، جب کہیں جا کر صحیح مسلمان کی فکر پرورش پاتی ہے۔ میں حکیم محمد کاظم صاحب کا خط پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور پر لفظیات آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے صنعتوں کا استعمال فرمایا ہے حکیم محمد کاظم صاحب نے۔ میرے چوتھے امام کی اسیری کو بیان کر رہے ہیں۔ جب ہوا تو گلوگیر گلا کیا کرتے، جب ہوا تو گلوگیر گلا کیا کرتے، بیڑیاں تھیں جو قدم بوس بکا کیا کرتے، بیڑیاں تھیں جو قدم بوس بکا کیا کرتے، سامنے چھن گئی زینب کی ردا کیا کرتے، سامنے چھن گئی زینب کی ردا کیا کرتے، ان مصائب میں بجز شکر خدا کیا کرتے، ان مصائب میں بجز شکر خدا کیا کرتے، سج کے دامن میں مصائب کی فراوانی کو، سج کے دامن میں مصائب کی فراوانی کو زندگی بخش دی شبیر کی قربانی کو۔ سج کے دامن میں مصائب کی فراوانی کو زندگی بخش دی شبیر کی قربانی کو۔ میرے چوتھے امام کی مصائب سے بھرپور جد و جہد کا خلاصہ ہے یہ بات، اور جو سند لفظی آپ نے اس میں برتی ہے اس کی تشریح آپ جیسے اہل علم اور زبادہ حضرات کے سامنے پیش کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ امام سید سجاد چوتھے امام، میرے امام کی زندگی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جب آپ کے دادا حیدر کرار کی حکومت کا زمانہ تھا، مولا علی کی شہادت سے 2 سال قبل امام سید سجاد اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے تو میرے چوتھے امام کی عمر تقریباً 2 سال۔ آپ کی والدہ گرامی بھی
انتخاب ہے مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مسلمانوں نے اہل فارس پر فتح حاصل کی، مسلمان جنگ جیت گئے، اور اس فتح کے مقابل نتیجے میں جو کنیزیں دربار خلافت میں لائی گئیں اس میں دو عظیم خاندان کی کنیزیں تھیں، نوشہروان عادل کی پوتیاں جیحان بانو اور گیحان بانو، یہ دو کنیزیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنے ملک کی شہزادیاں تھیں، اور یہ سرکار رسالت نے اصول بنایا تھا کہ شریف ذاتیاں اور نجیب خاندان کی لڑکیاں اگر کنیز بن کے آئیں بھی تو انہیں عام کنیزوں کی طرح سے نہیں ڈیل کیا جائے، ان کی عزت و توقیر علیحدہ ہو۔ چنانچہ خود رسول اکرم کے زمانے میں جب خیبر فتح ہو گیا اور اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی کنیز کی صورت میں آئی تو سرکار رسالت نے اس خاتون کی پذیرائی کروائی، عزت افزائی کروائی۔ اس سے بڑھ کر عزت کی کیا بات ہوگی کہ رسول نے اپنے دوٹ سے ابا اتار کر اس آنے والی خاتون کے سر پر اڑائی۔ تو مسلمانوں کو اس روایت کا لحاظ کرنا پڑا۔ یہ بھی بادشاہوں کے خاندان کی بیٹیاں تھیں، اور نوشہروان عادل کے لیے ایک جملہ میں اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کروں کہ نوشہروان عادل اور حاتم طائی یہ دو وہ غیر مسلم افراد ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں بھیجے گا، نہ نوشہروان عادل کو اور نہ حاتم طائی کو یا حاتم طائی کو۔ نوشہروان عادل کو اس کے عدل کی وجہ سے نہیں بھیجے گا، کیونکہ عدل جو ہے وہ وصف الہی ہے، اور حاتم طائی کو یا حاتم طائی کو اس کی سخاوت کی وجہ سے نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے علاوہ ایک اور بفر اسٹیٹ قائم کی ہوئی ہے ایسے افراد کے لیے کہ جو ان جیسے کردار کے حامل ہوں، جس میں حاتم طائی ہے، جس میں نوشہروان عادل ہے، اور کچھ نام آتے ہیں، میں اس وجہ سے نام نہیں لے رہا ہوں کہ پھر وہ متنازع معاملہ بن جاتا ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کون سے دین کی ترویج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مگر اس میں اور بھی نام آتے ہیں۔ وہ افراد جنہوں نے قرآن کی تعظیم کی، بلکہ اگر میں چند جملوں میں یہ حقیقت آپ کے سامنے پیش کر دوں تو وقت کا ضیاع نہیں ہوگا، کارآمد بات ہوگی۔ ہندوستان اور پاکستان جب متحدہ تھا تو قرآن کا سب سے پہلا چھاپا خانہ جو تھا وہ نول کشور کا تھا، منشی نول کشور۔ یہ مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا، اور اس نے چھاپا خانہ بنایا۔ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ جب یہ پرنٹنگ مشین متعارف کروائی گئی، اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دورہ تھا، اور مفتیوں کا بڑا
رنگ جمع ہوا تھا پوری امت مسلمہ پر. تو تمام مفتیان کرام نے متفقہ فیصلہ دیا کہ قرآن چھاپنا، استغفر اللہ، قرآن چھاپنا حرام ہے. یہ جو چھپائی کی مشین آئی ہے، یہ چھپائی کی مشین استعمال کرنا حرام ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 200 سال تک مسلمانوں کے پاس کوئی چھپائی کا کام نہیں ہوا، کوئی کتاب نہیں چھپی، کوئی تحفۃ العوام نہیں چھپی، کوئی تفسیر نہیں چھپی، کوئی حدیث نہیں چھپی، کیونکہ اس مشین کا جو غیر مسلموں نے ایجاد کی ہے، اس کا استعمال کرنا اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے. مسلمان تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے، غیر مسلموں نے کتابیں بھی چھاپی، علم بھی چھاپا. ظاہر ہے کہ ہر علم کے لیے چھپی ہوئی کتاب درکار ہوتی ہے. مسلمان کتابوں سے بھی دور ہو گئے، مسلمان علم سے بھی دور ہو گئے. وہ تو ہندو پاک کے مسلمان دعائیں دیں سر سید صاحب کو، سید احمد خان کو، کہ جن کے نام نامی کے ساتھ سر کا لفظ ایسا لگ گیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ سر سید نام ہے. سر سید نام نہیں ہے، نام ہے سید احمد. سر جو ہے انگریزوں کا دیا ہوا خطاب ہے، مگر ایسا جائز خطاب تھا کہ اب وہ نام کا حصہ لگتا ہے. تو سید احمد صاحب، المعروف سر سید صاحب، اگر علی گڑھ یونیورسٹی نہ بناتے تو شاید مسلمان پاکستان بھی نہ بنوا سکتے. مختار مسعود نے اپنی کتاب آواز دوست میں جملہ لکھا ہے کہ جب سر سید احمد صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کا افتتاح کر رہے تھے تو مسلمان علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیادوں میں پاکستان جیسی مملکت کی بنیاد دیکھ رہے تھے. اصلاً پاکستان جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی بدولت بنا ہے. اور کیونکہ مرثیے سے متعلق اور شاعروں سے متعلق گفتگو ہے تو یہ جملہ بھی یاد دلا دوں کہ رئیس امروی صاحب کے چھوٹے بھائی جان ایلیا پاکستان کے لیے یہ جملہ کہا کرتے تھے، جو ان کی سوانح میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کے تذکروں میں بھی بڑا مشہور ہے، کہ میاں پاکستان کیا ہے؟ علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت کا نام ہے پاکستان. یعنی اگر علی گڑھ کے یہ لڑکے جنہوں نے تحریک پاکستان کو اتنا چمکایا، اتنا جمایا، اگر وہ نہ ہوتے تو خدا نہ کرے پاکستان بھی نہ ہوتا. بہرحال تو مسلمان پیچھے رہ گئے، ہندو آگے بڑھ گئے. ہر قوم برے صغیر کی آگے بڑھ گئے. چھاپے خانے میں قرآن نہیں چھپے گا. نول کشور کی بات، نول کشور غیر مسلم تھا، ہندو تھا، مگر اس نے قرآن کے چھاپنے میں اتنا احترام اور اتنا اہتمام کیا کہ جو آج مسلمان پرنٹنگ پریس میں نظر نہیں آتا. چاہے وہ شفیق سنز ہو، چاہے وہ دیگر تاج کمپنی ہو اور دیگر گابا سنز ہو، تو ہر چھاپا خانہ جو ہے، ہر پرنٹنگ پریس جو ہے وہ قرآن چھاپ رہا ہے، مگر بڑی دیگرگوں حالت ہوتی ہے، دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. ایسا انتظام نول کشور کے یہاں نہیں تھا. نول کشور کے یہاں اس سے زیادہ بہتر انتظام. میں آنکھوں دیکھی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے 1972 سے لے کر اور 1985 تک اسپینسر اینڈ کمپنی میں جاب کیا ہے.
اسپینسر بلڈنگ آئی چندری گڑھ روڈ پر بہت مشہور و معروف بلڈنگ ہے. اس سے چوتھی یا پانچویں بلڈنگ ہے جس کا نام ہے شفیق منزل. وہ شفیق پریس کی بلڈنگ ہے, وہاں قرآن چھپتا ہے. اور پھر اس نے اور بھی عمارتیں خرید لی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قرآن کے چھپے ہوئے دستے مزدور اٹھا کر لاتے ہیں کندھوں پر. مزدور ہوتا ہے, کندھوں پر جیسے تولیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ایسے وہ چھپے ہوئے قرآن اٹھا کر لاتے تھے اور پھٹاک کر کے زمین پر پٹکتے تھے. اور وہ دستوں پہ دستے جمع ہوتے چلے جاتے تھے. پھر جب دوسری طرف جانا ہوتا تھا تو یہی مزدور استغفر اللہ ان قرآن کے دستوں پر پاؤں رکھ کے دوسری طرف جاتے تھے. یہ اور بھی بہت سے حضرات نے یہ منظر دیکھا ہوگا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں عجیب بات بیان کر رہا ہوں, مگر نول کشور کے پریس میں ایسا نہیں ہوتا. نول کشور نے بڑا اہتمام کیا ہوا تھا قرآن کے احترام کا. مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کا مزدور چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, وہ قرآن کے چھپے ہوئے حرف پر پاؤں رکھتا. نہ وہ زمین پر پٹکنے دیتا تھا قرآن کی چھپی ہوئی ان دستوں کو. اس نے علیحدہ انتظام کیا ہوا تھا, باقاعدہ لکڑی کے بینچز بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے, ان پر لا کر وہ رکھے جاتے. اور پھر الماریاں تھیں جن الماریوں میں وہ قرآن سیٹ کیا جاتا تھا. یہ پوری تفصیل ہے, آپ جا کر تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں. غیر مسلم تھا, قرآن پر اس کا ایمان نہیں تھا, مگر قرآن کا احترام کرتا تھا. مر گیا, سبھی کو مرنا ہے. دیکھیں میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایسا کردار آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو حقیقت بھی ہے, جس کو آپ جا کر تاریخ میں بھی چیک کر سکتے ہیں, اور جس کا کوئی مذہبی تنازع پیدا نہیں ہوتا. نول کشور سے کسی کو کوئی مذہبی تنازع, کیونکہ وہ مذہبی رہنما نہیں ہے. اگر میں کسی اور کا نام لے کر مثال پیش کرتا, مثلا بابا گرو نانک کی مثال پیش کرتا, تو لوگ اعتراض کرتے کہ بھائی حسین کے ممبر سے گرو نانک کی باتیں ہو رہی ہیں, اور کوئی کچھ بھی کہہ سکتا تھا. مگر میں نول کشور کا نام لے کر مثال دے رہا ہوں کہ قرآن کا احترام کرنے والے کو اللہ کیا اجر ادا کرتا ہے. اور اس دلیل میں کہ نوشیروان عادل اور حاتم طائی دوزخ میں نہیں جائیں. ان کے لیے اللہ, ان جیسے بندوں کے لیے اللہ نے جنت کے علاوہ ایک دوسری اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے کہ جہاں ایسے بندوں کو وہ جگہ دیتا ہے. نول کشور مر گیا, شمشان گھاٹ پر لے جایا گیا جہاں ہندوؤں کی میتیں جلائی جاتی ہیں. 7 دفعہ سے زیادہ اس کو جلانے کی کوشش کی گئی. ہندو ہے, اور 7 دفعہ وہ تیل, وہ لکڑیاں, وہ تمام چیزیں جو ہندو ارتھی جلانے میں استعمال کیا کرتے تھے وہ ضائع ہو گئی. میت ہے کہ جل کے نہیں دے رہی ہے. ہندوؤں کا بھی اجلاس بلا لیا گیا, وہ تو اس بات کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ بغیر جلائے کوئی دوسرا راستہ دیکھا جائے. کہا کہ بھئی اس کے پریس میں قرآن چھپتا تھا, ذرا مسلمانوں سے بھی معلوم کر دو. اب نیزوں پر اٹھانے والے, قرآن اٹھانے والے, ان کی نسلیں قرآن کا احترام کیا جانتے ہیں. قرآن کا احترام تو وہ بتائیں گے جو قرآن بچانے والوں کے ساتھ ہیں. دونوں طرف سے علماء بلوائے گئے, جو جس کی تینت تھی اس نے وہ نتیجہ دیا کہ بھئی یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ آپ کا بندہ ہے, آپ جانیں, جلتا ہے جلے, نہیں جلتا نہیں جلے.
ہم کیا کریں اس کا؟ مکتب اہل بیت کے علماء سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے صریحاً ایک ہی جواب دیا کہ اس کی میت کبھی جل ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں جل سکتی؟ اس کی میت اس وجہ سے نہیں جل سکتی کہ اس نے اپنے چھاپے خانے میں جو قرآن کا احترام کا انتظام کیا ہوا تھا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کی میت کا احترام کر رہا ہے، اس کو جلنے نہیں دے گا۔ جسے دنیا میں نہیں جلنے دیا اسے اللہ آخرت میں کیسے جلائے گا؟ پھر کیا کرے؟ اس کو دفن کرو، قبر کھود کے دفن کرو۔ چنانچہ ہندوستان میں ایک ایسا شمشان گھاٹ ہے جس میں ایک قبر بنی ہوئی ہے، اور وہ قبر ہے نبل کشور کی۔ کیونکہ اس کی ارتھی نہیں جل سکی، اس کو وہاں دفن کیا گیا، آج تک اس کی قبر وہاں باقی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو قرآن کا اتنا احترام کرے، اللہ اس کا اتنا احسان مانے، جو قرآن صامت کے چھپانے میں احترام کرے، جو قرآن صامت کے رکھنے میں احترام کرے، اس کا اللہ اتنا احترام کرے کہ اسے دنیاوی آگ میں نہیں جلنے دیا، تو وہ ہستیاں جنہوں نے آل محمد کا احترام کیا ہوگا، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ مقرر ہوں، چاہے وہ خطیب ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں، ایسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے آل محمد کا بڑا احترام کیا ہے۔ اور جب شاعروں کا تذکرہ آئے گا اور چوتھے امام کا عشرہ ہو رہا ہوگا تو پھر سب سے پہلے فرزدق کا تذکرہ آئے گا۔ فرزدق جو میرے چوتھے امام کا شاعر مشہور ہوا، حالانکہ یہ میرے چوتھے امام کا شاعر نہیں تھا، اصلاً تو یہ بنی امیہ کے دربار سے منسلک تھا۔ ہشام ابن عبد الملک میرے چوتھے امام کے زمانے میں حج کے لیے آیا، بنی امیہ کا بادشاہ تھا، بڑی فوج اس کے ساتھ تھی، کعبے کا طواف کر رہا ہے، مسلمانوں کا ہجوم ہے، مسلمان بھی کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ رعونت شاہی نے مجبور کیا کہ غلاموں کا آواز دے کر کہے کہ ان مسلمانوں کو بتاؤ، اس عوام کو بتاؤ، اس رعایا کو بتاؤ کہ ان کا بادشاہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا ہوا ہے۔ اور کیونکہ بادشاہ وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اب دل تو چاہ رہا ہے کہ میں بادشاہوں کے کارنامے آپ کی خدمت میں پیش کروں، مگر ممکن نہیں ہے، وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر موضوع سے ہٹ کر ہو جاتی ہے بات۔ ان کو بتاؤ یہ رعایا ہے میری، اللہ کے حاجیوں کو کہہ رہا ہے یہ میری رعایا ہے، ان کو بتاؤ ان کا بادشاہ ان کے درمیان حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کو جگا دیں تاکہ یہ جا کر حجر اسود کا بوسہ دیں۔ اس بادشاہ کو یہ نہیں پتا کہ جو پوری دنیا کو ٹھوکر مار کر آئے ہیں، صرف 2 کپڑے اپنے جسم پر ہیں جو دنیا سے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بادشاہوں کو کیا خاطر میں لائیں گے؟ مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے علاوہ کبھی کسی نے تاج شاہی کو ٹھوکر نہیں ماری۔ جب بھی تاج شاہی کو ٹھوکر ماری ہے تو وہ اہل بیت کے ماننے والوں نے ماری ہے، ہر دور ہر زمانے میں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ بادشاہتیں قائم ہیں، کتنی بادشاہتیں قائم ہیں، صرف ایک ہی جگہ بادشاہت کو الٹا گیا جہاں اہل بیت کے ماننے والوں کی اکثریت تھی، اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں الٹا گیا۔ حالانکہ اس بادشاہ سے زیادہ ظالم و جابر بادشاہ دوسرے ملکوں میں موجود ہیں،
مگر کئی بادشاہت کو چیلنج نہیں کیا گیا. اگر بادشاہت کو چیلنج کیا گیا تو اس ملک میں جس میں صبح دوپہر شام پانچوں وقت کی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا نعرہ بلند ہوتا ہے. اور یہ بادشاہ کے زمانے سے یہ اذان میں ریڈیو پر، ریڈیو ایران، ریڈیو تہران سے اذان اسی طرح سے نشر ہوتی ہے. یہ کوئی جدید انتظام نہیں ہے. مگر اس اشہد ان علی ولی اللہ کے نعرے نے اس ظالم بادشاہ کی حکومت کو ختم کر دیا. اس کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ بادشاہ قائم ہے، جہاں جہاں پہلے سے بادشاہ آ رہی ہے. بلکہ بہت سے بادشاہ تو ایسے بھی ہیں، بلکہ انگریزی سرکار کے پاس بہت سے مفتیوں کے لکھے ہوئے بیعت نامے سرکاری خزانے میں رکھے ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے مفتیوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم، کیونکہ آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں یا ملکہ ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی رعایا بن کر رہیں گے. یہ مسلمان مفتیوں کے لکھے ہوئے لیٹرز ہیں جو شاہی خزانے میں موجود ہیں. ہشام ابن عبد الملک اس فکر میں کہ کسی طرح سے یہ حجاج کرام جو ہیں مجھے احترام دیں اور مجھے حجر اسود تک جانے کا موقع دیں، کوئی خاطر میں ہی نہیں لا رہا ہے. غلاموں کی فوج، اس کے اپنے دستے ہٹو بچوں کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہٹتا. بڑا جھنجلایا کہ یہ میری رعایا ہو کر میرا اتنا احترام نہیں کر رہی ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ دے دوں. اب ایک جملہ عرض کرنے کا تو مجھے حق ہے کہ اب پتہ چلا کہ یہ جو آج تک بادشاہوں کے لیے خصوصی انتظام ہوتا ہے، حکمرانوں کے لیے خصوصی انتظام ہوتا ہے کہ وہ ایام حج میں حجر اسود کو بوسہ دیں، تو یہ نبی کی سنت نہیں ہے، رسول کی سنت نہیں ہے، امام کی سنت نہیں ہے، یہ بنی امیہ کی سنت. کسی کوئی خاطر میں نہیں لائے، جھنجلا گیا. اور اس کی سواری، اس کے سر پر چتر شاہی تھا، شاہی چھتری سونے کی جو غلام لیے ہوئے تھے. وہ مسلمانوں کے مجمع میں کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب بے اوقات انسان کی طرح سے ادھر ادھر ہو رہا ہے. ایک مقام پر جا کر یہ کھڑا ہوا، اتنے میں باب عمرہ سے میرے اور آپ کے چوتھے امام نے صحن کعبہ میں پاؤں رکھا. ایک شاندار صلوات پڑھیں. مخلوق کا جمع غفیر ہے، میرا امام تنہا ہے، نہ غلاموں کی فوج ہے، نہ ہٹو بچوں کی صدائیں دینے والا ہے، کوئی نہیں ہے. بس باب عمرہ سے میرے چوتھے امام نے خانہ کعبہ میں پاؤں رکھا. میرے چوتھے امام کا خانہ کعبہ میں پاؤں رکھنا تھا، ایسا لگا جیسے موسیٰ نے رود نیل میں پاؤں دھر دیا. مجمع چھٹ گیا، حجر اسود نظر آ رہا ہے اور میرا چوتھا امام حجر اسود تک پہنچا، حجر اسود کو بوسہ دیا. یہ دور کھڑا دیکھ رہا ہے، پہچان گیا میرے چوتھے امام کو کہ یہ حسین کے فرزند ہیں. علی ان کا نام ہے، علی ابن الحسین، زین العابدین ان کا لقب ہے. مگر اس جھٹلاہٹ میں اس نے عزت امامت کو نظر انداز کرنے کے لیے ایک جملہ کہا. اپنے چاہنے والوں سے، اپنے غلاموں سے، اپنی فوج سے، من ھذا بظاہری، یہ آنے والا کون ہے؟ یہ آنے والا کون ہے؟ آج تک فرزدہ، اس وقت تک فرزدہ ہشام ابن عبد الملک کے دستے میں تھا اور بنی امیہ کے لیے نظمیں کہتا تھا، قصیدے کہا کرتا تھا ان کی طرف کا. مگر جب مولا چاہے ادھر آ جاتا ہے.
کتنی مثالیں آپ کو پیش کروں. ادھر فرزدق نے سنا کہ ہشام کہہ رہا ہے کہ یہ آنے والا جوان کون ہے. فرزدق بول اٹھا, اے ہشام تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہا نہیں میں پہچانا نہیں, میں جانتا ہی نہیں. کاش پہچاننے والے پہچان جاتے. ہشام کوئی پہلی ہستی تھوڑی تھا, اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے گزر گئے جو آل محمد کو نہ پہچان سکے. بس یہ سننا تھا. فرزدق نے فی البدی میرے چوتھے امام کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک بلندر صلوات بھیجیے گا. حاضل الذی تعرف البتعاتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. صلوات بھیجیے گا. یہ آنے والا وہ جوان ہے کہ جس کے قدموں کی دھمک سے یہ عرض بطھا واقف ہے, یہ حل و حرم واقف ہے, یہ خانہ کعبہ واقف ہے. تو نہیں جانتا مگر یہ خانہ کعبہ ان کو پہچانتا ہے. یہ حل و حرم اس آنے والے جوان کو پہچانتے ہیں. صلوات بھیجیے گا بابا. حاضبنو خیر عباد اللہ کلہم. یہ وہ ہے کہ جو تمام عالم میں جو سب سے بہتر ہے, یہ اس کا فرزند ہے. حاضبنو خیر عباد اللہ کلہم. تمام اللہ کے بندوں میں جو سب سے افضل ہے, جو سب سے بہتر ہے, یہ اس کا فرزند ہے. حاضر تقی النقی الطاہر العلم. یہ وہ ہے جس کا تقوی اور طہارت تمام عالم میں مشہور ہے. صلوات بھیجیے گا باؤ سے بتا. حاضر تقی النقی الطاہر العلم. یہ وہ ہے جس کا تقوی اور طہارت تمام عالم میں مشہور ہے. اب اس نے بادشاہ کے اعتراض کا جواب دیا. لیس قولک من ھذا بظاہری. تیرے یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آنے والا کون ہے؟ بھئی ایک مصرے میں میرے چوتھے امام کی ننیال کا بھی تعارف کروا دیا, میرے امام کی ددیال کا بھی تعارف کروا دیا. قربان جاؤں میں فرزدق کے اس قلم پر جس قلم سے فرزدق نے یہ قصیدے کا یہ مصرع لکھا ہے. لیسا قولک من ھذا بظاہری. تیرے یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آنے والا جوان کون ہے؟ العرب تعرف. تمام عرب جانتا ہے یہ کون ہے. رسول مختار کا نواسا ہے, حیدر کرار کا پوتا ہے, فاطمہ زہرا کا پوتا ہے, حسن مجتبیٰ کا بھتیجا ہے, حسین شہید کربلا کا بیٹا ہے. صلوات بھیجیے گا باؤ. العرب تعرف. تمام عرب جانتا ہے. من انکرتا والعجم. اور عجم میں کون ایسا ہے جو اس کے خاندان کی فضیلت اور بزرگی سے انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ عرب تو عرب ہے, اور عجم میں نوشہروان عادل سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں گزرا اس وقت تک. تو یہ نوشہروان عادل کی نسل کی ماں رکھنے والا ہے. اس کی ننیال نوشہروان عادل سے تعلق رکھتی ہے, اور ددیال رسول مختار سے تعلق رکھتی ہے. یہ وہ عظیم جوان ہے. اور اب میں وہ دو مصرے پیش کر رہا ہوں کہ جن دو مصروں کے لیے میں پورے اعتماد اور ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ دو مصرے نہیں ہیں, بلکہ یہاں فرزدق نے قلم توڑ دیا. ایک صلوات بھیجیے گا باؤ سے. لو یعلم الرکن من جاء یلسمہ. اگر حجر اسود کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا بوسہ دینے کے لیے کون آ رہا ہے, نہ جانے کتنے ارمان ہشام ابن عبد الملک کے خاک میں مل گئے ہوں گے. بلکہ ان دو مصروں نے ہشام ابن عبد الملک کی ناک رگڑ کے رکھی. یہ سمجھیے گا, رگڑ کے رکھی ناک ہشام ابن عبد الملک کی. لو یعلم الرکن
من جاء یلزمہ، اگر حجر اسود کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا بوسہ دینے کے لیے کون آ رہا ہے، لخر یلزمہ، تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، منہ ما وطا القدم، اور آنے والے کے یعنی میرے چوتھے امام کے قدموں کا بوسہ دے۔ سجاد باواز بلند ترین صلوات۔ فی البدیع قصیدہ ہے، اور ہر بیت جو ہے وہ لاجواب بیت ہے۔ ایک مقام پر فرزدق کہہ رہا ہے کہ ان کی انگلی کا اشارہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اٹھتا ہے، ان کا ہاتھ کسی بادشاہ کے سامنے نہیں پھیلتا۔ یہ جب انگلی اٹھاتے ہیں تو صرف اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے یہ انگلی اٹھاتے ہیں، اور ان کی زبان سے کبھی کسی کے لیے نہیں نکلا، انہوں نے کبھی کسی سائل کو نہیں کہا سوائے لا الہ الا اللہ، سوائے لا الہ الا اللہ۔ ہشام ابن عبد الملک قصیدہ سن رہا ہے، مجبوری ہے، جا بھی نہیں سکتا، حج کا احرام باندھا ہوا ہے۔ بھئی امت میں اور امام میں یہی فرق ہے کہ امت میں کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ حج کے احرام کو بدل دے عمرے کے احرام سے، اور امام جب چاہے حج کے احرام کو عمرے کے امام سے بدل کر کربلا چلا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ سنا قصیدہ، حج ختم ہوا، فرزدق کو اسیر کر دیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، اگرچہ کہ فرزدق جیل میں بند ہو گیا، جیل میں بند ہوا، جنت کے دروازے کھل گئے فرزدق کے لیے۔ بادشاہ ناراض ہوا، امام وقت راضی ہو گیا۔ میرے امام نے اپنے ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ فرزدق کو جا کر ہمارا سلام کرو، اور اس سے معلوم کرو کہ تم اپنی زندگی کا کیا تخمینہ لگاتے ہو کہ کتنے برس تم زندہ رہو گے۔ امام کا غلام، امام کا نمائندہ فرزدق کے پاس آیا، کہا کہ مجھے علی بن حسین نے بھیجا ہے، تجھے سلام کہا ہے، اور پوچھا یہ بتا تو کتنے برس جینے کی امید لگاتا ہے، کتنے برس جیے گا؟ اس نے اپنی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ سید سجاد کو، حسین کے عظیم بیٹے کو میرا سلام جا کر کہنا، میرا بھی سلام کہنا، اور کہنا کہ میں کم سے کم 40 برس اس دنیا میں جینا چاہتا ہوں۔ کہ یہ بتا تجھے بادشاہ وقت سے کتنا وظیفہ ملتا تھا، سالانہ اور ماہانہ؟ اس نے بتایا کہ مجھے سالانہ اور ماہانہ وظیفہ اتنا ملا کرتا تھا۔ امام کا نمائندہ ان سوالوں کے جواب لے کر میرے چوتھے امام کے پاس آیا اور آ کر بتایا کہ اے مولا، فرزدق 40 برس جینے کی امید لگائے ہوئے۔ جب امام کو پتہ چل جائے کہ کوئی 40 برس جینا چاہتا ہے تو پھر ملک الموت کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ جائے 40 سال سے پہلے۔ امام نے کہا اچھا 40 برس جینا چاہتا ہے، کیا وظیفہ ملتا تھا اس کو بادشاہ وقت سے، ماہانہ سالانہ؟ مولا یہ بتایا اس نے کہ 40 برس کا جو اس کا وظیفہ اسے متوقع ہے وہ تمام کا تمام ابھی ہم اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ 40 برس کا وہ وظیفہ جو اسے 40 سالوں میں ملنے والا تھا، میرے چوتھے امام نے بیک مشت ایک ہی دفعہ میں فرزدق کو روانہ کر دیا۔
فرزدق کے پاس یہ امام کا انعام پہنچا. اس نے کہا کہ میں علی بن الحسین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے ادنا سے قصیدے کی اتنی پذیرائی کی، مگر جا کر امام سے کہنا کہ مجھے اس دولت دنیا کی تمنا نہیں، نہ میں نے اس دولت دنیا کی خاطر آپ کے لیے کوئی شعر کہا تھا. آپ کا حق تھا کہ آپ کی مدح بیان کی جائے، میں نے آپ کا حق سمجھ کر آپ کی مدح کی ہے. میرے چوتھے امام کا ایک جملہ یاد کیجئے کہ میں جنت کی لالچ میں اور دوزخ کی خوف میں عبادت نہیں کرتا، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تیرا حق ہے کہ تجھے عبادت تیرا سجدہ کیا جائے. امام کو بھی یہی جواب مل رہا ہے کہ دولت دنیا کی خاطر میں نے یہ قصیدہ نہیں کہا، یہ قصیدہ تو میں نے آپ کا حق سمجھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اگر آپ یہ انعام واپس لے لیں تاکہ میرے آخرت کے اجر میں کوئی کمی واقع نہ ہو. امام کو یہ پیغام ملا فرزدق کا. میرے امام نے کہا کہ جاؤ فرزدق سے جا کر کہنا کہ ہم آل محمد جو دے دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. اور رہی بات آخرت کے انعام کی تو اطمینان رکھ فرزدق کہ تیرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے، میرے جد کا وعدہ ہے. سرکار رسالت کی حدیث ہے کہ جو آل محمد کے لیے ایک بیت کہے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا. وہ اجر تیرا اپنی جگہ ہے، اس اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر یہ جو کچھ ہم نے اپنی طرف سے دیا ہے تو اس کو بھی قبول کر لے. صلوات بھیجیے گا بابا سے بابا. 40 برس میرا چوتھا امام رویا. 40 برس اور ایسے رویا کہ پرنالے سے خون کا پرنالہ بہتے ہوئے دیکھنے والا. آنسوؤں سے نہیں روئے میرے چوتھے امام سے، بلکہ آنسوؤں سے خون کے دریا بہا. جب کبھی پانی سامنے آتا، میرے چوتھے امام نے کبھی وضو کربلا کے بعد آب اول سے نہیں کی، پہلے پانی سے نہیں کی، بلکہ پے بپے پانی بدلا جاتا تھا. ہر دفعہ امام کے آنسوؤں سے پانی مملو ہو جاتا تھا اور امام دوبارہ پانی منگواتے تھے. اللہ اکبر. ایک آیا امام کا چاہنے والا، بس بہت جلد ختم کر رہا ہوں میں انشاءاللہ. امام کا چاہنے والا آیا، آ کر کہا مولا میری بیٹی کی شادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کریں. امام نے سنا، بیٹی کی شادی کی دعوت دینے والے صحابی کے چہرے کو دیکھا، چاہنے والے کے چہرے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، اے ہمارے چاہنے والے، کربلا کے بعد ہم نے شادی کی تقریبات میں جانا ترک کر دیا، ہم سے توقع نہ کر کہ ہم تیری تقریب مسرت میں آئیں گے. یہ سننا تھا. یہ چاہنے والا سر جھکا کر بیٹھ گیا. کہتا ہے مولا آپ نہیں آئیں گے میری بیٹی کی شادی کی تقریب میں؟ میرے چوتھے امام نے جواب دیا، بتا میں کیسے تیری بیٹی کی شادی کی تقریب میں آؤں؟ میرا بھرا گھر اجڑ گیا، میرا بابا بے گھر و بے کفن پڑا رہا، کربلا سے شام تک ہم سر بہرے نہ پھرائے گئے. اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد اب کیا میں اس لائق رہ گیا ہوں کہ کوئی شادی کی تقریب اٹینڈ کروں؟ بس چاہنے والے نے کہا کہ مولا
پھر ہمارے گھروں میں اب شادیاں نہیں ہوا کریں گی، اس لیے کہ ہماری تو شادی و غمی آپ ہی کے دم سے ہے۔ آپ نہیں آئیں گے تو ہمارے گھر میں بیٹیاں بیٹھی رہیں گی، نہ بیٹوں کی باراتیں چڑھیں گی، نہ بیٹیوں کی ڈولیاں اٹھیں گی۔ آپ کو آنا ہے، مولا کا اصرار نہ کر، ہم نہیں آ سکتے۔ مجھے بابا کا غم اتنا ستاتا ہے کہ میں کہیں آ جا نہیں سکتا۔ اس نے کہا مولا اچھا اتنا موقع دے کہ میں اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب میں آپ کے بابا کی مجلس برپا کروں۔ جب آپ کے بابا کی مجلس ہوگی تو پھر تو آپ آئیں گے نا۔ جیسے شیری سے حسین نے وعدہ کیا تھا، ایسے اس چاہنے والے سے امام نے وعدہ کر لیا کہ ہاں اگر تم میرے بابا کی مجلس کرے گا تو ہم ضرور آئیں گے۔ اس نے گھر میں جا کر مجلس کا انتظام کیا، بیٹی کی شادی کی تقریبات اپنی جگہ ہو رہی ہیں۔ ایک گھر میں حجرہ تیار کیا گیا جہاں امام کی تشریف آوری کے لیے ایک مسند بچھا دی گئی۔ ذاکر کو بلایا گیا، مجمع کو بلایا گیا، مجمع آ گیا، ذاکر آ گیا۔ ذاکر نے مصائب بیان کرنا شروع کیے۔ جہاں میرا چوتھا امام خود مصائب سن رہا ہو وہاں کیسا گریہ ہو رہا ہوگا۔ جہاں پرسہ لینے والا اپنے ذاتی وجود کے ساتھ خود تشریف فرما ہو، ایک ایک کی آنکھوں میں آنسو ہے، ایک ایک کے لبوں پر آہے ہیں، ہائے حسین ہائے حسین، ایک ایک شہید کا نام لے کر آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ مجمع بے ہوش ہو گیا۔ جب مجمع بے ہوش ہوا بانی مجلس بھی بے ہوش ہو گیا۔ ایک دفعہ ہوش میں آنے کے بعد جب یہ بانی مجلس اٹھ کر دیکھتا ہے تو امام کو اپنے مقام پر نہیں پایا، امام وہاں سے کہیں اور چلے گئے تھے۔ اب اس نے مجمع میں ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہے جہاں آنے والوں نے اپنے نالین اتارے تھے، میرا چوتھا امام وہاں بیٹھا ہے۔ آگے دوڑ کر آیا، امام کے قدموں میں گر گیا، مولا یہاں کیوں تشریف فرمائے؟ آپ کی مسند تو وہ ہے۔ اب میرے چوتھے امام نے کہا کہ اے ہمارے چاہنے والے، ارے تجھے نہیں پتا کہ اس مجلس میں کون کون آیا ہوا ہے؟ میرے نانا رسول مختار آئے ہوئے ہیں، دادا حیدر کرار آئے ہوئے ہیں، چچا حسن مجتبی آئے ہوئے ہیں، دادی فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہے، میرا بابا حسین بھی آیا ہوا ہے۔ ماتم حسین۔ انجمن در محفوظ